السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے شفیق علی شاہ اور میں کلیت الشریعہ کا فاضل ہوں 2010 کا۔ میرا تعلق بیسیکلی کوہاٹ سے ہے اور میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں اور میری پی ایچ ڈی ہے فارماکالوجی میڈیسن میں، اور آج کل میں سپیریئر یونیورسٹی میں ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں۔ اور یونیورسٹی کے اندر میرے دو رول ہیں، ایک تو ٹیچنگ اور دوسرا ایڈمنسٹریٹو میرا رول ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یعنی یونیورسٹی میں تو پروفیسر، بڑی یونیورسٹی ہوتی ہے، بہت زیادہ پروفیسر ہوتے ہیں، لیکن اگر ہماری پروفیسری کو چار چاند لگے ہیں تو کلیت الشریعہ نے لگائے ہیں۔ الحمدللہ بہت کلیت الشریعہ میں جو لرننگ ہوئی ہے نا، اس ایک ایک چیز کو ہم یونیورسٹی کے اندر اپلائی کر رہے ہیں۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ استاد صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم آپ کو مسائل بھی سکھاتے ہیں اور ڈسائل بھی سکھاتے ہیں، تو کچھ آپ اپنی مسئلوں کو مسائل سے حل کریں گے، کچھ ڈسلوں سے حل کریں گے۔ تو جو یونیورسٹی جامعہ میں جو مسئلے بھی سیکھی وہ بھی کام آ رہے ہیں، جو ڈسلی بھی سیکھے ہیں وہ بھی کام آ رہے ہیں۔ تو میں جو ہے نا کلاس روم میں میرے پاس تقریباً 500 کے قریب اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں اور میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کو بھی سپروائز کرتا ہوں۔ تو بچوں کی تربیت کے اعتبار سے الحمدللہ جو اساتذہ کرام سے سیکھا وہ بڑا ایفیکٹیو ہے۔ سب سے پہلے تو میری کلاس کی منفرد بات یہ ہے کہ میں اپنی کلاس کا آغاز کلام تلاوت سے کرتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت سے۔ پھر چونکہ میں ہیومن باڈی پڑھاتا ہوں تو اس میں سے الحمدللہ اللہ پاک کی عظمت، اللہ پاک کی بڑائی ہر جگہ پر ہے، تو اس میں ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو بھی بات ہوتی ہے الحمدللہ بچوں کو سمجھاتا ہوں، اور بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ میرے کلاس میں جو بچے آتے ہیں اکثر تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، مناسب بیان کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال کارگزاری کے طور پر کہ نمازوں وغیرہ میں اور پردے وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی یونیورسٹی کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں، لیکن الحمدللہ بات کرنے سے، ترغیب دینے سے جو ہے نا کافی جو ہے نا پازیٹیو رسپانس آتا ہے۔ اور ایون کہ جب میں فیڈ بیک لیتا ہوں سال کے آخر میں تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کون سی ایسی بات ہے کہ جو مجھے نیئر فیوچر میں بھی کنٹینیو رکھنی چاہیے اور کون سی ایسی بات ہے کہ مجھے ایوائڈ کرنی چاہیے۔ تو میرے پاس دو فیڈ بیک آتے ہیں کہ آپ کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ ایک یہ ہے کہ آپ فرینڈلی انداز میں پڑھاتے ہیں اور تھوڑا سا جو ہے نا اس میں مذاق وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور دوسری اچھی بات جو ہمیں صرف آپ سے ملتی ہے وہ آپ ہر چیز میں اسلامک ٹچ دے دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ پھر میرے ڈپارٹمنٹل میری رسپانسبلٹی ہے، اور یونیورسٹی، ہماری یونیورسٹی میں کوئی 15,000 کے قریب اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، تو میں یونیورسٹی کے ڈسپلنری کمیٹی کا بھی ایکٹیو رکن ہوں، تو اس میں میرے پاس مختلف قسم کے کیسز آتے ہیں، جس میں سے یونیورسٹی کے وائلیشن، جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ہراسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں، تو ان کو بھی میں ٹارگٹ کرتا ہوں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کی تربیت ہو، کیونکہ میں معذور سمجھتا ہوں کہ بچوں کی پراپر تربیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ بیچارے ان چیزوں کے اندر مبتلا ہے۔ تو الحمدللہ ایسی بھی ہوا ہے کہ ملٹیپل کیسز آئے، رپورٹ ہوئے، اور بڑی کمپلیکیٹڈ ٹائپ کے کیسز تھے، اور اللہ پاک کے فضل و احسان سے جامعہ سے ہم نے جو چیزیں سیکھی ہے اس کو اپلائی کر کے وہ بچوں کی بڑی احسن طریقے سے جو ہے نا تربیت ہوئی ہے۔ نہ صرف انہوں نے وہ کام چھوڑے ہیں بلکہ توبہ بھی کیا ہے الحمدللہ، مطلب تبلیغ میں بھی اوقات لگا رہے ہیں اور علماء کے ساتھ بھی رابطے میں ہے۔ اور اس کے علاوہ یونیورسٹی کے میں تیسرا میرا رول، چونکہ میں اس ڈپارٹمنٹ کا یہ ذرا مذاق کر رہے ہیں کہ مفتی اعظم بھی ہوں، مطلب ایک کوئی ہے نہیں تو وہ مجھے مفتی اعظم بھی سمجھتے ہیں، تو مسائل بھی مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں۔ تو مسائل تو میں ظاہری بات نہیں بتا سکتا ہوں، جو مجھے آتے ہیں، جو اساتذہ نے سکھائے ہیں وہ بتا دیتا ہوں، ورنہ کسی مستند مفتی سے پوچھ کر کے وہ مسئلے بھی ان کو پھر بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ پھر میں جہاں رہتا ہوں بحریہ آرچڈ ساتھی ہے، ایک پوسٹ سوسائٹی ہے، وہاں جو ہے نا مسجد کا مسئلہ تھا، سارے لوگ تقریباً 500 کے قریب لگ بھگ فلیٹ سے جو کہ لوگ گھروں کے اندر نماز پڑھتے تھے، مسجد کافی دور تھی، تو وہاں مصلی کا اہتمام فرمایا۔ الحمدللہ ہم نے اوپن انوائرمنٹ میں لان میں صفیں بچھائی اور امامت شروع کی، اور اللہ پاک نے جو ہے نا فضل کیا، احسان فرمایا کہ وہاں کی جو سوسائٹی ہے اس نے ہمیں مسجد بھی دی۔ اب بحریہ آج کی سب سے بڑی مسجد ہمارے سوسائٹی میں بن رہی ہے ہمارے ساتھ، اور اس کے علاوہ اللہ پاک کے فضل و احسان سے وہاں پر بچوں کی جو لوکل کالونی ہے وہاں پر پراپر کوئی قاری صاحب تھے نہیں، گھروں کے اندر پروفیشنل لوگ آتے تھے، قرآن مجید پڑھاتے تھے، لیکن وہ پراپر نہیں پڑھاتے تھے، تجوید کی کافی مسائل تھے، تربیت کی کافی مسائل تھے، تو وہاں پر ایک چھوٹے سے جو ہے نا مکتب کا بھی ابتدا کیا، اور وہاں پر ابھی بھی الحمدللہ ہمارے پاس 30 سے لے کر کے 40 کے قریب بچے پڑھتے ہیں، جس کی ہم تربیت بھی کرتے ہیں اور کوالٹی ایجوکیشن بھی دیتے ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی کچھ ہفتہ پہلے بنات کا بھی مدرسے کا ابتدا کیا، کیونکہ وہاں وہ بھی ضرورت تھی۔ تو الحمدللہ یہ میری چھوٹی سی کارگزاری ہے، اور میں ونس اگین کہوں گا کہ پہلے میرا ایک ذہن تھا کہ
کلیت و شریعہ پڑھنا یعنی آپشنل ہونا چاہیے، کوئی پڑھے یا کوئی نہ پڑھے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو بھی اب اگر کوئی کام کر رہا ہے، کسی شعبے کے اندر بھی کام کر رہا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کے پاس دین کا علم ضروری ہے، کیونکہ دین کے علم کے بغیر دنیا میں کام کرنا ایک بڑی خطرے والی بات ہے۔ ابھی بھی مجھے حضرت استاد صاحب کی بات یاد ہے کہ آپ لوگوں کو ایک فائدہ، کوئی فائدہ ہو نہ ہو، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ دین کے نام پر کوئی آپ لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ وہاں پر مختلف پروگرام ہوتے ہیں، یونیورسٹی ہے، مختلف طریقوں سے ہر ایک اپنا طریقہ واردات ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس دین کے علم کی وجہ سے ہمیں کوئی مس گائیڈ نہیں کر سکتا، اور ایون کہ جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں ہم اس کو پراپر گائیڈ کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی کارگزاری تھی۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹائم بھی کم ہے، میں ٹائم کو بھی دیکھ رہا ہوں، ٹائم میرا پورا ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔